کہ سپرے جو مونچھی کو کرنے والی ہے وہ کپاس کو کرنا شروع کر دے، جو کپاس کو کرنے والی ہے وہ گندم کو کرنا شروع کر دے، کہے کہ میں صاحب علم ہوں، تو ایسا علم جو ہے، ایسا اقرار اس کا ہے، یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ فائدہ مند وہی علم ہے جو انسان کو صحیح رستے کے اوپر چلاتا ہے۔ شریعت و طریقت کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، پھر اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کے اندر شریعت کہا کس کو جاتا ہے، طریقت کس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بغیر کسی علم کے منہ اٹھاتے ہیں اور کسی بھی بات کا انکار بے گریز کر دیتے ہیں، بلا دڑک کر دیتے ہیں، بالکل سوچتے نہیں ہے کہ ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ نہیں جنہیں پیڑی بری دیکھی ہوتی ہے، ایک طریقہ تصوف کی ہوتا ہے، ہم سینے سے انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کس وقت کھیت کے اندر کون سی دوائی ڈالنا ضروری ہے، کس وقت جو ہے وہ اس کی بجوائی کرنا ضروری ہے، کون سے وقت میں کون سے موسم میں کون سی فصل بوئی جا سکتی ہے۔ جب ہمیں کھیتی باڑی کے بارے میں علم ہی نہیں ہے تو پھر ہم سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جو طریقت اور تصوف کی کھیتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو کہیں اور سے نہیں ملتا، یا در خدا سے ملتا ہے یا در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ لیکن علم حاصل کرنے کی طلب بھی تو ہونی چاہیے۔ بندہ پڑھتا بھی نہیں ہے، علماء کے پاس بیٹھتا بھی نہیں ہے، احادیث کو سنتا بھی نہیں ہے، احادیث کو پڑھتا بھی نہیں ہے، اور بس انکار کر دیتا ہے، تو کیا اس کے انکار کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ بھئی فلانا تے منتا ہی نہیں، تو لہذا طریقت بھی کوئی نہیں، تصوف بھی کوئی نہیں، معرفت بھی کوئی نہیں، حقیقت بھی کوئی ہے؟ کیا اس کے انکار کرنے سے دین بدل جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ دین وہی ہے جو خالق کائنات نے ہمیں یا قرآن کے ذریعے عطا فرمایا یا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس کے ذریعے عطا فرمایا۔ حقیقت کے اندر دین وہی، اس کو سمجھنے کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو دین کو سمجھنے سے ہم قاصر ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، والتین، اور مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور مجھے طور پہاڑ کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ 3 کی ابتدائی آیات مقدسہ کے اندر یہ 4 قسمیں ارشاد فرمائیں۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد خالق کائنات نے فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت نے بہترین صورت کے اندر پیدا فرمایا، خوبصورت ترین پیدا فرمایا۔ یا اللہ انسان کی پیدائش کو بیان کرنے سے پہلے کیا قسمیں اٹھانا ضروری ہے؟ اور پھر تم انجیر کی قسمیں اٹھا رہے، زیتون کی قسمیں اٹھا رہے، طور پہاڑ کی قسمیں اٹھا رہے، مکہ المکرمہ کی قسمیں اٹھا رہے، تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر صرف انجیر ہی مراد نہیں، زیتون ہی مراد نہیں، یا پہاڑ طور مراد نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے
اس علاقے کی قسم اٹھائی جس علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کیونکہ خالق کائنات نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ 4 آسمانی کتابوں کو نازل فرمانے کے بعد اللہ رب العزت گویا کہ ان آیات مقدسہ کے اندر جو انجیل کی قسم اٹھا رہے ہیں نا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انجیل والے علاقے کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے تورات نازل فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے زیتون کی جو قسم اٹھائی، اس سے مراد زیتون والے علاقے کی قسم ہے کہ جہاں پر زیتون کی پیداوار زیادہ ہے۔ وہ علاقہ کون سا ہے کہ جس کے اندر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام تشریف لائے، اور اس علاقے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل فرمایا، اور خالق کائنات نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے طور سینا کی قسم فرمائی، اس لیے کہ خالق کائنات نے اس علاقہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی، اور شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی کہ اس شہر کے اندر خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی بابرکت لاریب کتاب کو نازل فرمایا۔ ان 4 کتابوں کی گویا کہ قسم اٹھانے کے بعد، 4 نبیوں کے علاقے کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں سوچ یہ دی، فکر یہ عطا فرمائی کہ اے لوگوں سن لو، ان 4 کتابوں کے اندر تمام علوم نازل کیے گئے، ان تمام علموں کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ ان 4 کتابوں کی، ان 4 علوم کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے حضرت انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا فرمایا۔ کس لیے یہ بات ہے کہ انسان خود کو پہچان سکے، انسان اپنی پہچان کر سکے، انسان اپنے بارے میں جان سکے کہ میں کیا ہوں، اپنے بارے میں اس کو پہچان ہو کہ میں کیا ہوں۔ ہم نے تو خود کی حیثیت ختم کر دی، خود کو سمجھتے نہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو کتنا اعلیٰ بنایا ہے، انسان اس پر غور و فکر تو کر دیکھے کہ تمام مخلوقات کے اندر خالق کائنات نے انسان کو آگا اس لیے کہا، قرآن کے اندر اس کو آگا اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں اس کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، جو مقام اللہ نے حضرت انسان کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ حضرت انسان کے پاس کیا ہے؟ خالق کائنات نے حضرت انسان کو شعور عطا فرمایا، انسان کو اللہ رب العزت نے تخیل عطا فرمایا، پاک خیالات عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے حضرت انسان کو وجدان عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے انسان کو دھڑکنے والا پاکیزہ دل عطا فرمایا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خالق کائنات نے کسی اور کو عطا نہیں کی، بلکہ خالق کائنات نے حضرت انسان کو عطا فرمائی، کسی اور کے پاس نہیں۔ اللہ نے مخلوقات بڑی پیدا فرمائی، ہزاروں کی تعداد کے اندر پیدا ہونے والی مخلوقات کے اندر سب سے افضل ترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا، اس لیے کہ جو مقام، جو عزت، جو شرف، جو مقامات، جو درجات انسان کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔